السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. آج انشاءاللہ ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے کہ نماز کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے، اور اس کے متعلق مزید کچھ باتیں ڈسکس کریں گے. نماز جو ہے یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے. کلمہ توحید کے بعد جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے اسے آگے 4 کام جو ہوں گے وہ مشق کرنے پڑیں گے اگر وہ ان کی استطاعت رکھتا ہے. 3 کام ایسے ہیں جہاں پہ انسان کی استطاعت ضروری ہے: حج، زکوٰۃ اور روزہ. حج میں اس کے پاس اس کا ذات راہ ہونا چاہیے، ہوگا تو کرے گا. زکوٰۃ کے لیے نصب ہونا چاہیے، سال گزرے تو پھر دے گا. اس کے علاوہ جو روزہ ہے صحت مند ہے تو ٹھیک ہے رکھے گا، لیکن روزہ بھی فرض ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو روزہ رکھے گا، لیکن بعد میں اس کی قضاء اس پر لازم ہو. تو یعنی روزے کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے فرضی روزے رکھنے کے لیے. اور دوسری بات نماز کی جو رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کسی بھی صورت معاف نہیں ہے. مردوں کے لیے نماز کسی بھی صورت معاف نہیں ہے. اور اس میں مزید 2-4 باتیں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے کہ ایک شخص جو بالکل یہ سوچتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا میری پھر بھی بخشش ہو جائے گی، میں نماز نہیں پڑھوں گا، اسی طرح دنیا کی زندگی گزار لیں گے، 2-4 اچھی نیکیاں کر لیں اور چلے گئے تو ٹھیک ہے، نماز نہ بھی پڑھیں تو کوئی فرض نہیں ہے. یہ تو ان کے لیے ہے جو جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہی اللہ سے مانگتے ہیں مجھے تو اللہ نے بڑا کچھ دیا، مجھے تو اللہ نے بڑا کچھ عطا کیا تو مجھے نماز پڑھنے کی کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے. اللہ کو میں بھی مانتا ہوں، اس پہ ایمان ہے، یقین ہے، بلیف ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. تو یہ ایک شخص کی اگر سوچ ہے، اور اگر وہ یہ شخص سوچ رکھتا ہوئے اسی سوچ پہ مر جائے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ پہلی حدیث من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تو سیدھی سی پہلی حدیث اور سیدھی بات یہی ہوگی کہ جس نے جان بوجھ کر مسلمان ہونے کے باوجود فرضی نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. فقط کفر، اس نے تو کفر کیا. اور مزید یہ بات ہمیں ملتی ہے آگے کہ جو اس عقیدے پہ مرا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا رہا اور کہتا رہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا ہے آگے سن لیں. لا یغسل، اسے غسل نہیں دیا جائے گا. لا یکفن، اسے کفن بھی نہیں دیا جائے گا. ولا یصلی علیہ، اس پر اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. ولا یدعى له مغفرہ، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کی جائے گی، اللہ اسے بخش دے. نام نہاد مسلمان تھا، اور آخری مسلمان ایک جب مر جاتا ہے اس کے لیے اس کی جو نماز جنازہ ہوتی ہے وہی تو کتنی اہم ہوتی ہے کہ 40 بندے اگر توحید والے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. تو اس کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھی جائے گی جو یہ منہج اور عقیدہ رکھتا وہ مر گیا. محدثین کے نزدیک یہ شخص تو مسلمان سرے سے تھا ہی نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ سیدھی سی بات ہے محدثین کے نزدیک. آگے ولا یدعى له مغفرہ، اس سے بڑی بات ولا يدفن فی مقابر المسلمین، اس سے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا. اتنی بڑی سزا کہ ایک مسلمان کے جو پروٹوکول ہے اسے مرنے پہ دیے جائیں گے وہ اس شخص کو نہیں دیے جائیں گے جو زندگی بھر یہ اس عقیدے پر آ کہ نماز کوئی ضروری نہیں ہے، میں جان بوجھ کر چھوڑتا بھی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسی پہ وہ بات مر جائے تو اس کے لیے یہ پروٹوکولز نہیں ہوں گے جو ایک مسلمان کو دیے جاتے ہیں مرنے کے بعد. تو یہاں سے ہم اپنے ایمان کا اندازہ لگا لیں کہ اگر ہماری یہ سوچیں ہیں تو ہم اس کو درست کر لیں، کیونکہ زندگی ایک ہی ہمارے پاس، اس کے بعد بار بار چانسز نہیں ہیں. یہاں پہ تو ایک بندہ اگر میٹرک کے بورڈ کے پیپر میں فیل ہوا تھا اگلی دفعہ وہ دے سکتا ہے، اسے چلو نصیحت آ جاتی ہے. یہاں پہ وہ کوئی سین نہیں ہونا، وہاں ایک ہی لائف ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اسے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ وہ آخر میں فلاح پا سکے. اور قیامت کے روز بھی سب سے پہلا سوال یہی ہونا چاہیے نماز کا. اور جس کی نماز ٹھیک، اور یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ جس کی نماز کے متعلق صحیح ہو گیا نا فیصلے، اس کے آگے بھی مراحل آسان ہو جائیں گے. اور جو نماز پہ اڑ گیا رہ گیا
اس کے کام ختم ہو جائے گا، اس کا اگلے بھی معاملات بھی ہوں گے وہ بھی خراب ہو جائیں گے. تو اتنی ضروری ہے نماز انسان ایک مسلمان کی زندگی میں. آگے چلیں. یہ تو ہو گیا جو نماز نہیں پڑھتا. دوسرا شخص جو نماز پڑھتا ہے تو کیا چیزیں جو اس کی نماز کو خراب کر سکتی ہیں، جو اس کی نماز کو خراب کرتی ہیں. اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور بتلایا بھی ہے کہ کون کون سی چیزیں جو نمازی اختیار کرتے ہیں اپنی نماز میں اور ان کی وجہ سے ان کی نماز خراب ہوتی ہے اور ان کے لیے کیا انجام ہے. فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. نماز پڑھتے ہیں، قرآن کیا ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون. پہلی وجہ نماز میں سستی. یہ سستی ظاہری بھی ہو سکتی ہے، باطنی بھی ہو سکتی ہے. اور یہ منافقین کا طرز عمل اللہ کے رسول نے بتلایا کہ جب نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے تو یہ لوگ سستی کرتے ہیں، سستی سے آتے ہیں. تو آج ہم دیکھ رہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن سستی ہے، اور یہی سستی نماز کو خراب کر دینے والی ہے. آخری 5 منٹ رہ گئے ہیں، 2 منٹ رہ گئے ہیں، 3 منٹ رہ گئے ہیں، تب ہم نے ہلنا شروع کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جائیں نماز پڑھیں. اور اس میں بھی ہم نے سستی کرنی ہے اور اس میں بھی 2 رکھتے جان کے ہم ضائع کر دیتے ہیں. 2 یا 3 تو گئی ہوتی ہیں اور کچھ تو پلان کر کے جاتے ہیں کہ یار آخری رکعت میں جا کے مل جائے گی تو جماعت ہماری ہو ہی جائے گی. فویل للمصلین، ہلاکت ہے. اور ویل ایک حدیث کے مطابق جہنم کی وادی کا نام ہے. تو اتنا سینسٹیو معاملہ جس میں ہمیں تھوڑا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں. کیونکہ پہلے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی کہ جس کا نماز کا معاملہ ٹھیک ہو گئے قیامت کے دن اس کے تمام معاملہ ٹھیک ہو گئے. اور یہ ہم سب میں کمیاں کوتاہی ہیں، ہمیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. 2 باتیں ہو گئی کہ جو نماز کو ایک سستی خراب کرتی ہے اور دوسری الذین ھم یراؤن، دکھلاوا. لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے. لمبے لمبے سجدے کرنا انتہائی خوبصورت عمل، انسان کو اللہ کے قریب کر دینے والا. لیکن نیت، انما الاعمال بالنیات، نیت خراب ہو گئی، سب کچھ خراب ہو گیا. اور قیامت کے روز جہاد کرنے والا، عالم اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کر، یہ تینوں سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ اتنے نیک عمل صالح کرنے والے، ان کی جو نیتیں تھی پیچھے خراب تھی، لوگوں کو خوش کرنا، اللہ کو خوش نہیں کرنا. تو اپنی نیتوں کو ہم نے ٹھیک رکھنا ہے اپنی نماز کو بچانے کے لیے. عمل کر لیا، اس کو بچانا بھی اب ہمارا کام ہے. تیسری بات، وہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری نماز کو خوبصورت بنا سکتی ہے، ہماری نماز بیسٹ ہو سکتی ہے. سورہ مومنون کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس کی پہلی آیت قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے. تو بہترین انداز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، عاجزی اختیار کریں. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے مسئلے مسائل ٹھیک نہیں ہوتے، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے مسئلے مسائل بڑے کام خراب ہے جی، نمازاں بھی پڑھنے ہیں، سب کچھ کرنے ہیں، مسئلے ہوتے ہی نہیں. وقت پہ بھی آ گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن آپ کا دماغ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، آپ اللہ کے ساتھ باتیں کر ہی نہیں رہے، آپ تو اپنی سوچوں میں گم و مگن ہے. شیطان آئے گا بار بار، لیکن آپ نے خود کو سیدھا رکھنا ہے. نماز ایک پراپر عبادت ہے جس کو ہم نے بہترین انداز میں اللہ کے سامنے رکھنا ہے. تو فلاح پا گئے مومن، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فلاح عطا کر دی، پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں چلے گئے. افلح المؤمنون. اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنا، ظاہری بات ہے جو نماز پڑھے گا تو اس میں خشوع کرے گا، جو نماز پڑھتا ہی نہیں انہیں کی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اور ایک اور حدیث ہے کہ عبادت کو احسن طریقے سے کرنا ہے. احسان کیا ہے؟ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ انہ یراک. کہ احسان ایسے ہے، احسان اسے کہتے ہیں نماز میں احسان کو، کہ آپ عبادت ایسے کریں کہ آپ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا رب میرے سامنے ہے. ظاہری بات ہے کوئی اگر سامنے ہوتا تو ہم اس سے بڑے ہی اٹینشن دے کے کام کرتے ہیں. ہم ہر حرکت کرنے سے پہلے سوچتے ہیں اس کو کوئی برا نہ لگ جائے، میں اس سے مخاطب ہوں، اس کو کوئی ایسی بات بری نہ لگ جائے جو میں کر رہا ہوں اور اس کو بری لگ جائے اور بعد میں وہ ناراض ہو جائے مجھ سے، تو میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی. تو اسی وجہ سے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو امیجن کرتے ہوئے نماز پڑھیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ إِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر آپ یہ امیجن نہیں کر سکتے اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ زندگی میں اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو آپ چلو یہ تو امیجن کر لینا کہ اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے، تو اس کو سوچ کے نماز پڑھیں. تو یہ 3 باتیں نماز کو اپنی عملی زندگی میں لے کے فلاح پانی ہے. دوسرا، نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کو بچائیں سستی سے، ریاکاری سے. اور تیسرا کہ نماز کو ہم احسن طریقے سے
احسان طریقے سے ادا کریں، احسن طریقے سے، اس میں خشوع لے کے اور اچھے طریقے سے ادا کریں، ایک ایک رکوع کو صحیح طریقے سے کریں۔ چوتھی بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن انتہائی اہم ہے، جو کرنی یہاں پہ ضروری ہے، کہ نماز کو پڑھنا ہے ہم نے اللہ کے رسول کے طریقے پر۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہماری مہر نہیں، ہماری سٹیمپ نہیں، ہم نے وہ نہیں کیا، ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، اس پہ کوئی نہیں۔ ساری زندگی جیسے مرضی نماز پڑھتے رہے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھتے رہے، اللہ کے رسول کا حکم نہیں تھا، پہلی بات اس نماز میں کیا خشوع و خضوع ہوگا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی نہیں ہے؟ وہ نماز انسان کو کیسے فائدہ دے گی جس میں وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی نہیں ہے، ویسا وہ عمل ہی نہیں ہے، اور تم کرتے چلے جا رہے ہو۔ لہذا دیکھیں نا، ہم نے ایک پھل خریدنا ہوتا ہے نا، یہ انتہائی آج مسلمانوں میں بہت نا یہ بات عام ہو گئی ہے کہ اگر ہم نے ایک چیز خریدنی ہو نا، 10 دکانوں پہ پھرتے ہیں۔ ٹماٹر دیکھ رہے ہوتا ہے دکاندار کیسے ڈال رہا ہے، سبزی لینی ہو، یار یہ پیاز ٹھیک نہیں ڈالا ہے، صحیح والا ڈال کے دو، صحیح چیزیں دیکھتے ہیں ہم، اور ہمارا دن اتنا کیا گیا گزرا ہے کہ ہم صحیح چیزیں نہ دیکھیں کہ کیا اللہ کے رسول سے ثابت ہے کیا نہیں ثابت، چلو کرتے چلے جاؤ۔ اور وہ دن جس نے ہمیں جنت میں لے کے جانا ہے، جہنم سے بچانا ہے، کیا وہی اس جگہ رہ گیا کہ اس کے بارے میں تحقیق ہی نہ کی جائے اور جو دل کرتا ہے بندہ کرتا چلا جائے؟ لہذا ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا اور ہمیں وہ کرنا ہے، وہی ہمارے لیے آخرت میں فلاح کا باعث بنے گا۔ تو اسی لیے ہم نے عمل وہ کرنا جو اللہ کے رسول نے کرنا ہے۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، صحابی نے نماز پڑھی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، دوبارہ نماز پڑھو، یعنی پورے طریقے سے پڑھی تو اللہ کے رسول کی، لیکن ایک ایک خشوع خضوع سے نہیں سے پڑھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، یہ اللہ کے رسول کا واضح حکم ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول کی حکم کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ اب جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اس نے تو ساری زندگی نماز پڑھی نہیں، 20 سال گزر گئے، 30 سال، 40، 50 نماز پڑھی نہیں، اب اس نے نماز پڑھنی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ پچھلی نماز ہوگا کیا بنے گا؟ 5-6 سال زندگی کے، چلو 100-150 جتنے بھی سال رہ گئے ہیں، عام طور پر انسان زیادہ سے زیادہ 70-80 90-100 اس سے اوپر تو ریئر ہی کوئی جاتا ہے، تو انسان کو اپنی تیاری کر لینی چاہیے پہلے تو 70-80 سال تک بھی، اگر 80 سال بھی چلے لگا لیں، 30 سال کی نماز ہے، 50 سال کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قضائے عمر ہی دی جائے گی، کہ جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں نہیں چھوڑی ہیں ان کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، جبکہ قرآن و حدیث کی روح سے یہ بات صحیح ہے، اور یہی بات صحابہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ توبہ کریں کہ اے اللہ میں نے 50 سال نماز اگر نہیں پڑھی تو مجھے توبہ قبول فرما، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، توبہ کر کے اگلی 30 سال کی نمازیں جو ہیں ان کو ٹائم سے پڑھیں۔ 30 سال میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں جتنی بھی اس کی زندگی ہے، تو صحیح طریقے سے اللہ کو مد نظر، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے صحیح طریقے سے نماز پڑھے۔ اگر وہ پچھلے 50 کی بھی ساتھ ملائے گا، اگلے 30 کی بھی کرے گا، تو سر وہ اگلے 30 کی بھی نہیں پڑھے گا، الٹا اس کے دل میں نماز کی نفرت پیدا ہو جائے گی، اس نے دوسرے کام بھی کرنے ہیں، یہ کام بھی کرنے ہیں۔ تو ہر چیز کو ایک بیلنس سے لے کے جائے۔ لیکن توبہ کا اسلام نے کنسیپٹ اس وجہ سے دیا ہے کہ ٹھیک ہے جو تم سے ہو گیا اس کی معافی ہو گئی، اس کی قضائی نہیں ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ سمجھ لیں ہم کہ ایک ہے نماز چھوٹ جانا اور ایک ہے نماز چھوڑنا۔ چھوٹ جانے سے مراد یہ ہے کہ ہماری نماز چھوٹ گئی ہے، کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی ہم سفر کر رہے تھے، کہیں جانا پڑ گیا، سوئے رہ گئے، یہ نماز چھوٹ گئی، اس کو ہم نے پڑھنا لازمی ہے۔ لیکن جو ہم نے چھوڑ دی جان بوجھ کے، گناہ کیا، چھوٹی نماز کا کفارہ نہیں ہوتا، اس سے توبہ ہوتی ہے، تو ہم اس کو توبہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو سیریسلی اپنی زندگی میں ہم لیں، نماز کی حفاظت کریں، ان اعمال سے ہم بچیں جو اعمال ہماری نماز کو تباہ کر دینے والے ہیں۔ تیسرا، نماز کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ چوتھا، اگر نمازیں رہ گئی ہیں ان سے توبہ کریں، اور اپنے باقی زندگی کو جو نماز ہے ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔